فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، اور بلا شبہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف احوال ہیں۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں جس پہلو کو بھی دیکھا جائے وہی پہلو اور وہی گوشہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا عظیم الشان ہے، بڑا دل نشیں ہے اور بڑا دل ربا ہے، اور قابل تحسین ہے اور قابل نمونہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے قدوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے میرے نبی اور میرے رسول کی زندگی میں بڑا ہی عمدہ، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا جو ہے وہ نمونہ موجود ہے۔ جس پہلو میں بھی آپ کی رہنمائی آپ کو ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہلو میں آپ کو مکمل راہبر اور رہنما بن کر جو ہے وہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی زندگی کے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، تمام گوشے ہی بڑے خوبصورت ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی عظیم ہیں، اور ان گوشوں میں سے ایک گوشہ جسے تواضع کہا جاتا ہے، عاجزی اور انکساری کہا جاتا ہے، یہ گوشہ جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور اس کی معاشرے میں لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں اعلیٰ اور افضل اور برتر ہونے کے باوجود، سید ولد آدم ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، آپ کی موجودگی میں نہ کسی کو امامت کی اجازت ہے، نہ کسی کو سفارش کی اجازت ہے۔ یہ تمام اعزازات ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، کبھی اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھایا نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا رکھا۔ یہ تواضع ہے، اور یہی تواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت عمل ہے، بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، اور اسی کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو عاجزی اور انکساری کرنے کا ہی حکم دیا کہ میں نے تمہیں بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے، لیکن تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا بن کے نہیں دکھانا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، عظیم ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو نیچا بن کر دکھاتے ہیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی سے بڑا بن کر دکھائیں؟ ہمیں تو اور زیادہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو پست رکھو، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جن کے پاس کچھ ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بن کر نہیں دکھاتے،
तो तुम्हारे पल्ले में तो कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप के ऊपर जो है वो अपने आप को किस पानी में समझते हो और अपने आप को बड़ा क्यों समझते हो। ये तवाज़ो आपने इख्तियार भी किया, अल्लाह ने आपको हुक्म भी दिया और आपने करके भी दिखाया, और आपने ये तवाज़ो आजी और इनके सारी लोगों को करने की भी जो है वो तबलीग की, उनको भी यही हुक्म दिया। इसी को हुस्न अखलाक भी आप कह सकते हैं कि आपके अखलाक के कई गोशे हैं, उन गोशों में से एक गोशा आपके हुस्न अखलाक का यह है कि आप तवाज़ो भी इख्तियार करते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं काना खुलुकुहु अल कुरान, जिसने कुरान मजीद देखना हो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, आपकी हरकात व सकनात, आपके अय्याम, आपके दिन और आपकी रातें, आपकी मजलिसें, आपकी लोगों से गुफ्तगू, आपका लोगों से मिलना, जिंदगी के तमाम मामलात आपके देख ले, उन लोगों को आप जो है वो चलते फिरते कुरान मजीद की शक्ल में जो है वो नजर आए। जो जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते चले जाते हैं, आपकी हरकात व सकनात उसकी सेम जो है वो तस्वीर बनती हुई जो है वो नजर आती चली जाती। तो कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे अखलाक का, हुस्न अखलाक का हुक्म दिया, आजी और इंकिसारी का भी हुक्म दिया, और आपने जो है वो बन के दिखलाया। हजरत आयशा ने भी कहा रज़ी अल्लाह तआला के खुलुकुल कुरान, हजरत अनस भी फरमाते हैं कान मिन अहसनिन नास खुलुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे, सबसे ज्यादा जो है वो उम्दा अखलाक का मुजाहरा जो है वो करने वाले। आइए तवाज़ो के बारे में, आपकी तवाज़ो और आजी और इंकिसारी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा दो फरिश्ते आए, एक तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते ही रहते थे, उनके साथ एक और फरिश्ता आया। फरमाया उसने आकर जो है मुझे सलाम कहा, और वो बड़ा फरिश्ता था। अल्लाह ताला के फरिश्ते बड़े अजीम हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे बड़े नजर आते हैं। उसके बाद जो है वो किसी को अल्लाह ने छोटा बनाया, किसी को कोई मुकाम दिया, किसी को कोई मुकाम दिया। फरमाते हैं जिब्रील अमीन के साथ वो फरिश्ता जो मेरे पास आया, उसका ये वाला हिस्सा जो था, कोलू वाला हिस्सा, ये इतना बड़ा था कि बैतुल्ला और काबा जो है वो उसमें समा सकता है। तो उसका बाकी वजूद जो है वो कितना बड़ा होगा, उससे जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को आपने देखा तो उनके 600 पर थे, जब असली शक्ल में देखा, कद सद्दल उफ़ुक़, पूरे आसमान को ढांपा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जैसे चाहते हैं जो है वो पैदा करते हैं। उस फरिश्ते ने आकर आपसे इजाजत तलब की और कहा इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम कहते हैं। आपने फिर उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है वो इख्तियार दिया है, आपको इख्तियार दिया है, आप जो है वो अब्दन नबियन औ मलिकन नबियन, आप नबी बनना चाहते हैं और अब्द बनना चाहते हैं, या नबी बनना चाहते हैं और बादशाह बनना चाहते हैं। आप फरमाते हैं फनज़र तो इला जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैंने जिब्रील को देखा, वो क्या कहते हैं, फ़अशारा इलैया अनज़अ नफ्सक, जिब्रील ने मुझे इशारा किया इस तरीके से हाथ के साथ, अनज़अ नफ्सक, अपने नफ्स को नीचा रखिए। तो अब्दन नबियन ये निचला तबका है और मलिकन नबियन ये ऊंचा तबका है। कहा गोया के इशारा किया अब्दन नबियन का लफ्ज बोलिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही लफ्ज बोला अब्दन नबियन। अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है तो मैं अल्लाह का नबी बनना चाहता हूं और उसका गुलाम और उसका बंदा बनना चाहता हूं, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। बादशाह ऊंचे लोग होते हैं, उनके अंदर फख्र और गुरूर होता है और तकब्बुर होता है, वो लोगों को नीचा समझते हैं और लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हैं। मैं इस तरह के काम नहीं करना चाहता। तो आपने यही इख्तियार किया और यही पैगाम दिया कि जाइए जाकर कह दीजिए अल्लाह ताला को मैंने इख्तियार कर लिया है कि मैं नबी बनना चाहता हूं और अब्द बनना चाहता हूं। इसी हदीस में बाद लफ्ज हैं, आपने हजरत आयशा से कहा अच्छा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ जो है वो सोने के पहाड़ चला दिए जाएं, मैं अल्लाह से दुआ मांगू तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ों को चला दे, लेकिन मैंने ये ख्वाहिश नहीं की।
دنیا کی بادشاہت کی اور دنیا کے مال و منال کی میں نے کوئی خواہش نہیں کی، اور نہ ہی میں نے یہ طلب کی، اور نہ ہی اللہ نے مجھے دیے، اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ مال غنیمت میں جو کچھ بھی آتا ہے میں سارے کا سارا تقسیم کر دیتا ہوں، لہذا میں نے عبد کو اور نبی ہونے کو اختیار کیا۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو پیغام پہنچایا، دوسرے فرشتے کے ذریعے سے امتحان بھی لے لیا۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ معراج کی رات میں آپ کو شہد بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی، آپ کیا پینا چاہتے ہیں؟ آپ نے شہد یا دودھ جو ہے وہ لے لیا اور شراب کو جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے آپ کی ساری امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان بھی لیتے ہیں، پیغام بھی دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی امتحان بھی لیا گیا اور پیغام بھی دے دیا گیا کہ آپ اپنے نفس کو نیچا رکھیے، اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، وگرنہ معاملات بعد میں خراب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اپنے آپ کو آپ نے عبدن نبیًا کہہ کر جو ہے وہ انتخاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی اور انکساری کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو پھر جو ہے وہ نچلا ہی جو ہے وہ دکھاتے تھے، کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ثابت نہیں کیا۔ آپ کے الفاظ یہ کئی دفعہ میں نے بیان کیا، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی تکبر نہیں، میں کوئی بڑا پن اپنے آپ میں ظاہر نہیں کرتا۔ آپ اس قدر اپنے آپ کو نیچا رکھتے تھے کہ آپ لوگوں میں عموماً مجلس میں نیچے ہی بیٹھ جاتے تھے، علیحدہ کرسی، علیحدہ صوفہ، علیحدہ سٹیج، علیحدہ تخت آپ کے لیے نہیں لگایا جاتا تھا۔ آپ لوگوں میں گھل مل جاتے اور ان کے درمیان بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ باہر سے آنے والا آدمی اجنبی آتا، فیجیء بہم فیجیء الیہم، ان کے پاس آتا تو لا یدری ایہم ہوا، اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اسے آ کر پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کون ہیں۔ اس قدر جو ہے وہ آپ عاجزی اور انکساری کرتے اور سادہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بندہ آ گیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انتہائی کالے بال ہیں، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا نشان بھی نظر نہیں آتا۔ پرانے زمانے میں خچروں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے، مٹی اڑتی تھی، بال بکھر جاتے تھے، کپڑے گندے ہو جاتے تھے، جو سفر سے آیا ہوتا دور سے پتا چلتا ہے مسافر ہے۔ اے سی والی گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، کاریں نہیں تھی، تو کہا اس کے اوپر سفر کے کوئی نشان نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا یہ کہاں سے آیا ہے، اجنبی آدمی تھا، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنے ہاتھ اپنی ران پہ رکھ لیے۔ کہاں پہ؟ زمین پہ، کوئی تخت نہیں تھا آپ کے لیے، زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بھی آ کر اتحیات کی شکل میں اپنی ٹانگیں، اپنے زانوں جو ہے، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ آپ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آگے سوال جواب کیے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے اور لوگوں میں ایسے گھلے ملے رہتے، پہچان نہ ہوتی کہ آپ نبی جو ہے وہ کون ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ بھی ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ آ کر بار بار پوچھتے تھے کہ آپ میں نبی کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر کہتے میں کھڑا ہوا اور میں نے چادر لے کر آپ کے اوپر سایہ کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کی سادگی اور یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی کہ بڑے ہونے کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، آپ مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا بن کر جو ہے وہ دکھاتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پہ آپ کو نیچا رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو یخصف نعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے جوتے کو جو ہے وہ ٹانکا جو ہے وہ خود لگا لیا کرتے۔ یخیط ثوبہ، آپ اپنے کپڑے کی سلائی جو ہے وہ خود کر لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ،
اور اپنی بکری کا دودھ جو ہے وہ خود نکال لیا کرتے تھے. وکان فی خدمت اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے. جو کوئی گھر کا کام کرنے والا ہوتا آپ کر دیتے. آپ نے کبھی ہمیں نہیں کہا میں سید الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ بھی کام کرو وہ بھی کام کرو. نہیں، ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے جیسے عام آدمی ہیں. کبھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ثابت نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عاجزی کی، انتہائی اعلیٰ عاجزی کی جو ہے وہ مثال ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گدھے کے اوپر سوار ہو جاتے. کان یرکب الحمار، اس زمانے میں گھوڑا اعلیٰ سواری تھی. اس کے بعد اونٹ دوسرے درجے پہ تھا، پھر تیسرے درجے پہ خچر تھا، اور چوتھے درجے پہ سب سے ہلکی سواری جو تھی وہ گدھا سمجھی جاتی. لیکن آپ نے گدھے کے اوپر سوار ہونے میں بھی کبھی عیب جو ہے وہ تصور نہیں کیا. کبھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا کہ یہ تو میرے لیے عیب کا باعث ہے. میں سید الانبیاء، میں بہت بڑا، میں گدھے کے اوپر سوار ہو جاؤں. یہ تو عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. عموماً آپ گدھے کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاتے تھے. کتنی ہی روایات کے اندر تذکرہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گدھے کی سواری کی. عبداللہ بن ابی منافق اس کے پاس سے ایک دفعہ گزرے تو اس وقت حدیث میں آتا ہے گدھے کے اوپر سوار. اس خبیث نے اس وقت آپ کو تانا دیا کہ آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیے، گدھے کی بو آ رہی ہے، آپ کے گدھے کی وجہ سے مٹی اڑ رہی ہے، ہمارے اوپر مٹی پڑ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گدھے کے اوپر سوار ہو جاتے اور اس میں کبھی آپ نے اپنے لیے عیب نہیں سمجھا. کبھی نہیں کہا یا اللہ تیرا نبی ہوں، اتنا اونچا تو نے مجھے مقام دیا ہے اور تو نے میرے مرتبے اور اعزازات کو بڑھایا ہے، کوئی اسپیشل کوئی کار تو نازل کر دے، کوئی اسپیشل موٹر سائیکل کو بائک ہی نازل کر دے، کوئی اعلیٰ قسم کی ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی جو ہے وہ عمدہ قسم کی گاڑی جو ہے وہ مجھے مل جائے، میں سکون سے چلا جاؤں، لوگوں کو پتا چلے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، آخر بڑا ہونا چاہیے، کوئی بن سم کر کے رہنا چاہیے، کوئی اعلیٰ درجے کی گاڑی اور اعلیٰ درجے کی بیٹھک جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بڑا آدمی ہے. آپ نے نہیں کہا. بڑا جو ہے انسان چیزوں سے نہیں بنتا ہے، بڑا جو ہے انسان اپنے عمل سے بنتا ہے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے جو ہے وہ بنتا ہے. بہت سارے لوگ بڑے ہیں، گاڑی بڑی اعلیٰ ہے، گھر بڑا اعلیٰ ہے، کھانا پینا جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن لوگ گالیاں نکالتے ہیں، بعد میں پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں اور اسے اچھا نہیں جانتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کے اعلیٰ ہونے کا کوئی فائدہ. اعلیٰ جو ہے وہ انسان کا اخلاق ہے جو انسان کو جو ہے وہ بلند مقام جو ہے وہ عطا کر دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کی سواری بھی کی ہے، گھوڑے کی سواری بھی کی ہے، اونٹ کی سواری بھی کی ہے. بعض روایت میں گھوڑے پہ آپ بغیر زین کے اور بغیر کاٹھی کے بیٹھ جاتے تھے. حالانکہ گھوڑے پہ بغیر کاٹھی کے بیٹھنا آسان کام نہیں، آپ اسی طرح بیٹھ جاتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے خچر کی سواری بھی کر لیتے، گدھے کی سواری بھی کر لیتے، حتیٰ کہ آپ گدھے کے اوپر اپنے پیچھے کسی دوسرے کو سوار بھی کر لیتے. بڑا آدمی ہو تو وہ سمجھتا نہیں آپ پیچھے آ جائیں، آپ اپنی بائک لے کر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. اپنی گاڑی میں سوار کروانا اپنے لیے حتق اور توہین سمجھتے ہیں. یہ عام آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے؟ کوئی وزیر آ جائے، کوئی مشیر آ جائے، وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ جائے چلو، لیکن یہ عام آدمی کو بٹھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو اپنے پیچھے سواری پہ، اور سواری بھی گدھے کی، خچر کی، اس کے اوپر جو ہے وہ بٹھا لیا کر، اونٹنی کے اوپر بٹھا لیا کر. حجۃ الوداع کے موقع پر، چلو آپ کہہ سکتے ہیں شروع زمانے کی بات ہے، شروع زمانے میں آپ نے ایسا کیا ہوگا، نہیں، حجۃ الوداع میں حضرت اسامہ اور حضرت فضل باری باری جو ہے وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ سوار ہوتے رہے. تو لہٰذا آپ نے کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا اور بڑا بنانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی اور دکھایا نہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کی اس حد تک جو ہے وہ اس کو اختیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت بھی کرتے، اپنے اصحاب کی خدمت بھی کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کی خدمت بھی کرتے تھے. ایک صحابی غالباً ابو قتادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ، نام مجھے ذہن میں نہیں اس وقت بالضبط، لیکن غالباً ابو قتادہ ہی تھے. ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو پانی پلا رہے تھے.
ابو قتادہ لوگوں کو پانی پیش کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتن سے ان کے جگ میں ان کے گلاس میں انڈیل رہے تھے. آپ انڈیل کر ان کو پکڑا دیتے, وہ آگے پانی دیتے. آپ نے تمام صحابہ کو اس طریقے سے پانی پلایا. جب سب نے پانی پی لیا تو ابو قتادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پیے. آپ نے فرمایا نہیں تم پیو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں پیوں گا, جب تک آپ نہیں پیئیں گے تب تک میں نہیں پیوں گا. آپ نے بڑے پیار سے کہا ساقی القوم آخرو, قوم کا جو ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیا کرتا ہے, لہذا یہ ساقی ہونے کا اعزاز مجھے ہی دے دو, میں آخر میں پیوں. چنانچہ آپ نے پیا, بعد میں پیا, صحابی نے جو ہے وہ پہلے پیا, تمام صحابہ نے پہلے پیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت بھی موجود ہے جس میں دودھ کا ایک پیالہ آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے شدید پیاس اور بھوک لگی ہوئی تھی, مجھے بلا لیا آپ نے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو لگتا ہے آج میں پیٹ بھر جائے گا اور بھوک مٹ جائے گی. آپ نے مجھے دودھ کا پیالہ بھی دکھا دیا اور کہا جاؤ صحاب صفہ کو بلا لو. میں نے کہا لو جی ایک پیالہ ہے اور وہ صحاب صفہ کو بلا لیا, میرا کیا بنے گا؟ ان کا نہیں کچھ بننا تو میرا اس سے کیا بننا ہے؟ بال چاروں نے چار کہتے میں صحاب صفہ کو لے آیا. آپ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا لو پکڑ لو, یہ دائیں طرف سے شروع کرو پلاؤ ان. کہتے میں نے دائیں طرف سے پلانا شروع کر دیا, پیتے پلاتے جو ہے وہ آخری بندے تک پہنچ گئے. پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو. ابو ہریرہ نے خود پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو, اور پیا. کہا نہیں اور پیو, اور پیا, حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوا کہ دودھ جو ہے وہ میرے ناخنوں سے اس کا اثر باہر نکل رہا ہے, اتنا سیر ہو گیا. میں نے کہا بس یا رسول اللہ میری بات. پھر آپ نے پیالہ جو ہے وہ لیا اور پھر خود تناول فرمایا. آپ کی یہ عاجزی کی اعلیٰ اور زبردست مثال ہے. ہمارے ہاں اس کو پہلے دے دیا, دعوت سے اٹھ کے چلے جاؤ. اس کو کھانا پہلے دے دیا, ہم کو لیٹ دیا ہے, ہم نے اس دعوت میں شرکت نہیں کرنی, اٹھ کے چلے جاؤ, ساری زندگی لیے بول بلارا ختم کر دو. قربان جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا. لوگوں ایسا نہیں ہے. عاجزی اور انکساری کرنے سے انسان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے, کمی نہیں ہوتی ہے. اپنے آپ کو نیچا بن کر دکھاؤ. ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو جو اللہ نے دیا تو اللہ نے تو کہا ہے. لوگوں تواضع اختیار کرو, عاجزی اور انکساری کرو. جب میں نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرنا, اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ نیچا کر کے جو ہے وہ دکھانا ہے, تو پھر ہمیں کیوں کوئی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بن کر جو ہے وہ ثابت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کہتے تھے. کانا یسلم علی الصبیان, کانا یزور النساء و یسلم علی الصبیان. آپ انصار کے علاقے میں چلے جاتے, ان کے قبیلوں میں چلے جاتے, جہاں کہیں کوئی بچہ ملتا اس کو سلام کہتے. ہم جو ہے وہ بڑوں کو سلام کہنا بھی اپنی توہین سمجھتے. کوئی آدمی گزر جائے تو اس کو سلام کہنا توہین سمجھتے ہیں, لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کہتے اور ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے اور ان کو اٹھا لیتے. حتیٰ کہ لوگ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لے آتے, آپ کو اٹھا دے, آپ ان کو اٹھا لیتے. بس اوقات وہ آپ کے پیٹ کے اوپر پیشاب بھی کر دیتے. آپ نے کبھی برا محسوس نہیں کیا. کسی دوسرے کا بچہ ہو اور بڑا آدمی جو ہے وہ اس کو کہہ دیا جائے یہ لو اٹھا لو, کیسے کو اٹھا لے؟ 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا بچہ. لیکن آپ وسلم جو ہے وہ بچوں کو اٹھا لیا کر. اس قدر جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا کرتے. خدمت کی بات آئی تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر, جیسے انسان دعوت کرتے ہیں, دعوت کی. کہا کوئی آدمی بکری کا گوشت کاٹے, کوئی آدمی جو ہے وہ پانی لے کر آئے, کوئی آدمی جو ہے وہ چولہے کا انتظام کرے, کوئی آدمی جو ہے وہ پکانے کے لیے بیٹھ جائے. قربان جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایندھن اکٹھا کرنے لگے, لکڑیاں لے کر آئے جنگل سے, صحرا سے, جہاں کہیں کوئی درخت تھا اس کو توڑا اور توڑ کر جو ہے وہ لکڑی لے کر آئے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے, یہ کام ہم کر لیتے ہیں. کہا نہیں, میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ثابت نہیں کرنا چاہتا, میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی, انسان ہونے کے اعتبار سے میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کرنے دی. آپ نے بھی اس میں جو ہے وہ شرکت. اس طریقے سے آپ نے تواضع اور عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ اظہار کیا. کسی کا معمولی ہدیہ جو ہوتا تھا وہ بھی قبول کر لیتے. میں بڑا آدمی ہوں, کوئی بڑا گفٹ لے کر آؤ, یہ گفٹ لے کر آئے ہو, لے جاؤ اس کو واپس. نہیں, ایسا نہیں کیا.
حدیث میں آتا ہے لو اہدیہ الیہ قرآن، اگر میری طرف کوئی پائے کا بھی تحفہ دیا جائے، او ذراعن، یا دستی کے گوشت کا بھی تحفہ دیا جائے، میں قبول کر لوں۔ عرب کے لوگ، ان کے ہاں پورے کا پورا بکرا جو ہے وہ ایک بندے کے لیے ذبح کر دیتے تھے۔ پائے کی کیا اہمیت۔ آج بھی سعودیہ میں بڑے جو رئیس لوگ ہیں، ان کے گھر میں اگر کوئی مہمان چلا جائے، ایک بندے کے لیے سالم بکرا جو ہے وہ ذبح کر دیتے، ایک بندے کے لیے۔ تو آسلم کے زمانے میں بھی سخاوت اسی طرح تھی، ان کے نزدیک بکرے کی اور اونٹ کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، وہ پورے کا پورا بکرا اور اونٹ اور گائے جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے ایک پائے کا، دستی کے ایک حصے کے گوشت کا مجھے تحفہ دے، میں وہ بھی قبول کر لوں۔ اگر مجھے دعوت دے کہ میں نے پائے پکائے ہیں، آ جاؤ، تو میں اس کی بھی دعوت قبول کر لوں۔ یہ آپ کی انتہائی اعلیٰ عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ مظاہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کرتے تھے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچا ثابت کیا جائے، بڑا جو ہے وہ ثابت کیا جائے۔ یہ تواضع، یہ عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اختیار کرنے کے حکم دیا۔ سب نبیوں کو کہا تواضع اختیار کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اس لیے تمام انبیاء کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کوئی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہو اور اس نے جو ہے وہ تکبر کا مظاہرہ کیا ہو یا غرور کا نعوذ باللہ من ذالک مظاہرہ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں موجود ہے ما بعث اللہ نبیا الا وقد رعى الغنم، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نے بکریوں کو چروایا۔ تمام انبیاء نے بکریوں کو چروایا ہے۔ بکریاں چروانا بہت اعلیٰ کام ہے، چرواہوں کا کام، چھوٹے لوگوں کا کام ہے، جن کو کوئی کام نہیں ملتا ان کا کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کہا بکریاں ضرور چروانی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی چروائی ہیں؟ کہا ہاں، میں بھی نبوت سے پہلے مکہ والوں کی چند پیسوں کے عوض، تھوڑے سے پیسوں کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چروایا کرتا تھا۔ بکریاں چرانے سے جسم کے اندر، جو دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بکری معصوم سا جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے والے بھی انسان جو ہے وہ چھوٹے دل کے بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ میں بکریاں چرواتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری اور تواضع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت بڑا مقام عطا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا اور آپ نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر یہ صرف مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم بھی دیا، لوگوں تم بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ کتنی حدیثیں ہیں جن میں لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے ما نقصت مال من صدقت، لوگوں صدقہ کرنے سے مال و دولت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، لوگوں جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتے، وہ نیچا نہیں ہوتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ عاجزی کر کے تو دیکھو صحیح، عاجزی کرنے والے لوگ ہمیشہ بلند ہوتے ہیں، وہ نیچے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں عاجزی انکساری جو ہے وہ اختیار۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، لوگوں وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے پاس کسی کے پاس اچھا لباس ہوتا ہے، اچھا جوتا ہوتا ہے، وہ پہننا چاہتا ہے، آپ نے میں کوئی عرض نہیں، اچھا لباس پہنو، اچھا جوتا پہنو، اللہ بھی خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ولیکن الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا، صحیح بات کو تسلیم نہ کرنا۔ تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تکبر ہے۔ کپڑے اچھے پہن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتا اچھا پہن لیں کوئی مسئلہ نہیں، کھانا اچھا کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تکبر اصل میں کیا ہے کہ بڑا پن اس میں آ جائے اور لوگ کہیں حضرت آپ یہ کام نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں، چل چل پیچھے، تو کون ہوتے روکنے والا؟
وہ حق بات صحیح بات سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ غلط کام بھی کیا جاتا ہے اور حق کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو وہ حقیر جانتا ہے۔ تکبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھے۔ آپ کو انسان ہے، آپ کی کیا حیثیت؟ میرے سامنے آپ ایسے کھڑے ہو، آپ ایسے بات کرتے ہو، آپ یہ بات کرتے ہو، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک لفظ جو ہے وہ بولنا، یہ تکبر کی نشانی کا حق کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے وہ تکبر، یہ تکبر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں جو ہے وہ اس کا حکم دیا۔ بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت بیان کر کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں موجود ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر، جنت، آخرت میں کامیابی ہم نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں اپنے آپ کو بلند کرنا نہیں جانتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتے ہیں اور زمین میں فساد نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اور تکبر کرنے والا نہیں بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہم کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون بہت متکبر لوگ تھے۔ کسی کو اپنی حکومت پہ تکبر تھا، کسی کو اپنی وزارت پہ حکومت تکبر تھا، کسی کو اپنے مال و دولت اور حسن و جمال کے اوپر تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر، کسی کو پانی میں غوطے دے دے کے مار دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اور عاجزی کرنے والے بلال رضی اللہ تعالی رنگ کے بھی کالے، اور نہ وہ بادشاہ ہیں، نہ وہ وزیر ہیں، نہ وہ مالدار ہیں، مسکین آدمی، غلام بکتے بکاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، بڑی مشکل سے خرید کر آپ کو آزاد کیا گیا، مسکین، لیکن مسکینی کی زندگی گزاری اور اعزاز کیا ملا؟ بلال کیا بات ہے، معراج کی رات میں گیا ہوں تو میرے آگے آگے جنت میں جو ہے وہ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ کہا یہ بلال کے قدموں کی چاپ۔ یہ مسکینی، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، بیچا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بلال یہ بھی کام کرو، کر دوں گا یا رسول اللہ۔ بلال یہ بھی کام کرو، یہ بھی کر دوں گا جی۔ بلال یہ بھی کرو، یہ بھی کر دیتا ہوں۔ جہاں بلال کو بلایا گیا وہیں پہ بلال حاضر ہو گیا اور کام کر دیا۔ کس کس کی جو ہے وہ مثال دی جائے؟ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری کرنے والے اور جو ہے وہ سادہ دل اور نیچے رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ اونچے مقامات دیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے انسان کو کبھی غرور اور تکبر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔